السلام علیکم، اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ محمد فاروق ریاض جی ماشاءاللہ اٹھے ہیں سویرے تے اسی ہن انشاءاللہ الحمدللہ باجماعت نماز ادا کریں گے فجر دی، کیونکہ علی 10 منٹ رہندے جماعت کھڑی ہون چ تے ماشاءاللہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں تے کمرے چ باہر نکل کے دیکھا بڑی تریل پئی دی ہے، سر ہر جگہ گلی ہوئی دی ہے، دھند بھی کافی ساری ہے تے انشاءاللہ ہوں نماز پڑھنے ہیں، نماز تو بعد تھوڑے نال گل ہوندی ہے۔ ہوں تھوڑی دھند دیکھ لو تے پھر انشاءاللہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اسی۔ لو جی ماشاءاللہ اسی جامعہ مسجد پہنچ گئے ہیں، یہ ساری جامعہ مسجد ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ السلام علیکم۔ رفتار کے اندر ادا کرتے چلے جاؤں کہ کنیا احتیاطاں جی بندہ کھڑا ہوں نماز کے بہت عظیم حالت ہے، اللہ کے سامنے ادب کے نال اور ڈردے ہیں بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، بہت بڑی گل ہے۔ قرآن مجید نے بڑا آسان کیا کہ کوئی اللہ کے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جائے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ جب انسان رکوع دے وچ جاندا ہے شکل دے لحاظ نال تو تھلے ہو جاتا ہے، لیکن مرتبے کے لحاظ نال رکوع جڑا ہے وہ قیام دے نال زیادہ مرتبہ رکھتا ہے، کیونکہ انسان جو جھکے گا جو اللہ تعالیٰ کے مقدر ہو جائے گا مسجد میں بلند کرتا چلا جائے گا۔ رکوع دے وچ انسان جب جھک جاتا ہے اللہ دے اگے کہ کسی کل کی گفتگو کے اندر دیکھا کہ وہ اندر کی تسبیحات کرتا ہے، رکوع دا حاصل کی نکلتا ہے، ہر چیز جب پوری کرو جب قیام پورا کرو تو سوچو میں کی حاصل کیا، جب رکوع ہوئے تو پھر مجھے پتہ لگے میں رکوع کے کی لے کے مڑا، ہر چیز کا ایک حاصل ہے، اس نتیجہ حاصل ہو جائے۔ رکوع کا رزلٹ یہ نکلیا کہ میرا بھی وہی اللہ جڑا فرشتہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، صبح قدوس میرا رب بڑا بزرگ ہے، بڑا بڑا خاص ہے، قدوس بڑا بزرگ ہے، رب الملائکہ میرا بھی رب ہے اور فرشتوں کا بھی رب ہے۔ ہوں فرشتے نے جڑے تسی جان دے کہ ایسی مخلوق ہے کہ لا یعصون امر اللہ کے امر میں کبھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ تابع داری ہی کرتے ہیں، ملکوتی مخلوق ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی سوچ نہیں سوائے رب دے، اور کوئی عمل ایسا نہیں کرتے جڑا خدا نو ناپسند ہے، خدا کی مرضی دے اتنے چلنا، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور نورانی مخلوق ہے، طاقتاں بے شمار نے، تو انسان جب رکوع ہوندا ہے میرا بھی وہی رب ہے، انہاں دا بھی وہی رب ہے، دونوں کا رب ایک ہی ہے، تو پھر ایڈی پیاری مخلوق فرشتے ملائکہ انہیں طاقتاں والے انہیں پاکیزہ انہیں اعلیٰ مخلوق دا جڑا رب ہے وہ خود کنا پاکیزہ خود کنا خوبصورت، اور وہ رب جنہیں اتنا خوبصورت مخلوق پیدا کی ہے وہ خود کنا
اتنا بہترین ہوئے گا. یہ حاصل ہے تھوڑے رکوع دا. رکوع دے حوالے دے نال جہاں موٹیاں موٹیاں گلاں تھوڑی خدمت میں عرض کیتیاں سن کہ ایک ہے رکوع دے وچ جی روح ہے جی میں تھوڑے سامنے عرض کر رہا وہ نچوڑ. ایک ہے روح دی اگر جسم نہ ہوئے تو وہ جان کتوں پینی. بندے دا جسم ہی نہ رہے گا تو روح کتنے بچ رہے گی. اس واسطے رکوع دا جسم جڑا وہ خیال رکھنا بہت ضروری. وہ صرف میں عرض کی کہ انسان دی کمر, انسان دی گردن, انسان دا سر پوری ایک سیب کے اندر آ جائے تو انسان صحیح معنی دے وچ جھکیا دا ہوئے اور گوڈیاں نوں پھڑ لے انگلیاں کھلیاں کر کے پھر آرک ہے جڑی وہ ڈینگی نہ آرکاں پیٹ دے نال نہ کتے لگ جان, سیدھیاں سیدھیاں رہن, پیر بھی جڑے نے وہ سیدھے ہون خان قبر کی طرف انسان دی نظر اپنے قدموں پہ ہوئے اور پھر اپنے آپ کو پوری طرح سیٹ کر کے اس مقام دیتے پھر وہ تصویر بیان کرے سبحان ربی العظیم. رک جائے تھوڑی دیر ذہن چلا ترجمہ لیا کہ پاک ہے میرا رب بڑی ہی عظمت والا, پھر کہے سبحان ربی العظیم, پھر وہ بھی کچھ ذہن چلے آئے, پھر تیسری باری سال آ گیا پوری گل سوچو لفظ ادا کر کے تو پھر وہ میں گل کرنا بھولے گی نہیں تمہیں. کیونکہ جدوں کوئی شخص کان کے ذریعے علم حاصل کر رہا اللہ تعالیٰ وہ کان سے پاندہ ہے موقع وہ ساہ لے لیا کرو سبحان ربی العظیم کہہ کے ساہ لے لیا کرو. پھر دوجی باری ایسا ہے لگاتار جڑا نہیں نا لفظوں کا مطلب بھی غلط ہو جاتا ہے. اچھا اے جدوں اسی سکون دے نال کراں گے سوچاں گے میں اللہ دے چکیا دا ہے تھوڑی دیر واسطے کہ انسان رک جائے سوچ لگے. میں کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض نمازوں میں 10 باری اس طرح آرام دے نال تسبیح پڑھن تک بھی لوگوں نے دسیا کہ یہ بندے دا رکوع ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت ہے نا جڑی وہ رکوع دے اندر تھوڑی جیاں انہوں رعایتاں دتیاں نے. یہ دتیاں امام ابو حنیفہ نے, بڑا تنقید ہوندی ہے انہاں دے تے امام ابو حنیفہ نے کیویں رہا. امام ابو حنیفہ کہندے ہیں کہ جدوں عورت رکوع دے اندر جائے تو گوڈیاں نوں نہ پھڑے, صرف ہے تلیاں ہی انج گوڈیاں تے رکھ لے تے بندہ تے بالکل اس طرح ہو جاندا ہے. تے وہ اگر اس طرح بھی رہے گی نہیں تھوڑی جی تاں بھی عورت ہے جڑی صرف گوڈیاں نوں ٹچ کرے گی ہاتھ اور پوری جھکی بھی نہیں کوئی گل نہیں. وہ لتاں دے وچ بھی اگر خام آ گیا ہے, وہ ہاتھاں آرکاں دے اندر خام آ گیا ہے, سمٹی دی ہے, کوئی گل نہیں, وہ رکوع درست ہو جائے گا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. سارے ماحول دے وچ اسی طرح ہی عمل ہوندا ہے. لیکن جمہور جڑے فقہاء نے انہوں نے یہ گل کتوں لے لی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدھی گل کی تھی کہ سلو کما رأیتمونی اصلی, کہ لوگوں مرد ہو یا عورتیں ہو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم لوگ نماز پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں رکھا. نے کیوں یہ فرق کر لیا. بہرحال اس گل تو یہ گل ضرور معلوم ہوتی ہے کہ عورت رکوع دے اندر تھوڑی دیر واسطے آسانی رکھی گئی ہے. امام ابو حنیفہ مطلب بہت بڑے فقیہ ہیں. لیکن اگر کوئی عورت کہہ ہے کہ نہیں میں اسی طرح نماز پڑھنی جی میں بندے پڑھتے ہیں چکنا اسی طرح ہی چکنا اسی طرح ہی میں اپنا حیت ہے جی وہ بنا لینی ہے, تو پھر یہ مطلب یہ نکلا کہ بہت بڑی امت اس طرح نماز عورتوں کی پڑھتی پی ہے. لہٰذا پتہ چلے کہ عورت مرد طرح بھی رکوع کر سکتی ہے, لیکن اگر وہ مرد طرح نہ کرے گی تھوڑے بچ رعایت ملے گی تو انہیں یہی اجازت ہے. اچھا ہوں آخری جڑی گفتگو ہے رکوع دے بارے کیونکہ ابھی سجدے تے بھی چلنا. رکوع اگر انسان لاپرواہی نہ کرے تو پھر ہوتا کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک تابعی سن, تابعی کہتے ہیں صحابی ایمان کی حالت دیکھے. پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن تو انہوں نے سامنے کون سن لوگ صحابی. کہ جدوں کوئی غلطی دیکھتے سن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سن کہ بھی اج نہیں اج کر. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے کہ صحابی رہ گئے, آپ دے چنڈے دے لوگ سن, آپ دے شاگرد سن. اس دھرتی کے اتنے صحابہ ورگا نیک تے پارسا انسان دوبارہ پیدا نہیں ہوا. پھر صحابہ تو بعد جڑی نسل آئی جنہوں نے صحابہ نو ویکھیا انہوں نے کہتے ہیں تابعی. تابعی کہتے ہیں کہ حضرت
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے صحابی سن انہوں نے ایک بندے نو نماز پڑھدیاں دیکھا جڑا رکوع سجود صحیح نہیں سی کر رہا. جدوں نماز پڑھدے انہوں نے انہوں کچھ نہیں آخیا صحابی. جدوں نماز پڑھ لی تو صحابی نے کہا کہ بھائی صاحب ادھر آؤ, جس طرح کے تسی سجدے اور رکوع کیتے تسی نہ جانے کدوں دے اس طرح کی نماز پڑھ کے کرو. اگر تسی اسی طرح ہی رکوع تے سجدے کردیاں مر گئے کہ میں اللہ کا نبی کا صحابی ہوں, میں کہنا تسی اللہ کے رسول کی فطرت تے پھر نہیں مرو. فطرت کہتے ہیں طبیعت عادت, یعنی تسی جڑا سجدہ اور رکوع کرتے پے ہو اگر ایسے طرح ہی کردیاں مر گئے تو یہ قبول نہیں جے ہونا. یہ مطلب یہ سی تسی کالی کرتے پے ہو تسی. اور میں کدی کدی سوچنا کہ اسی 1400 سال 1500 سال ہو گئے نا, صحابی کا جڑا شاگرد وہ کنی بھی ماڑی نماز پڑھتا ہوئے گا. ساری نماز تو وہ مقابلے میں ہے ہی کوئی نہیں. وہ سارے کو بہت اچھا کرتا ہوئے گا, بہت اچھا سجدہ کرتا ہوئے گا. لیکن صحابی نے کیا کہ اگر تو انجی نماز پڑھتا مر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سے نہیں مرے گا, بلکہ انہوں کے خلاف نماز انہوں کے خلاف ہے جب پڑھنا پہ. کتنا سخت وعید ہے اپنے. میں جب منہ ادھر پھیر کے دیکھنا بعض اوقات لوگ مگروں آئے ہوئے ہوں, کچھ بازار کے لوگ ہوں, کئی اجے صحیح طرح سجدے چ جاندے بھی نہیں, گوڈیاں نوں ہاتھ بھی نہیں لگتا تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اجے صحیح طرح کھڑے بھی نہیں ہوتے تو سجدے کھڑے ڈال ڈگ پہ. خود میں اتنے جدوں رکوع تو سر چکنا کہ بعض اوقات مینوں احساس ہوتا ہے کہ میں سمے اللہ علیہ من حمدہ ربنا لک الحمد کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ سجدے چل بھی گئے ہیں. یعنی ساری نماز کا کی بنے گا جدوں ایک صحابی کے سامنے تابعی نے نماز پڑھی تو آپ نے صحابی نے کہا تھا کہ ایسے اے نماز جڑی ہے اگر تو پڑھتا پڑھتا مر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے خلاف مرے گا. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نے کہا کہ تسی جانتے تو بڑا چور کون ہے؟ انہوں نے کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے. آپ نے فرمایا بڑا چور نماز کا چور ہے, نماز کا چور. پھر آپ نے فرمایا صحابہ نے کہا نماز کا کس طرح چور ہوگا؟ پیسے کا چور ہو سکتا ہے, نماز کا چور ہو سکتا ہے, نماز کا پہلا چور ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص نماز میں رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا نماز کا چور ہے. نماز دے وچوں کوئی چیز کڈ لے, سجدہ پورا کرنا سی, سکون نال کرنا سی, امن نال پڑھنا, سجدے کے اندر سب کچھ جو کچھ میں دسنا پیا تھانوں یہ تھوڑی چیز دسنا ہے نا کہ اپنے علم کے مطابق ہی دسنا. اصل رکوع کرنا سی اس طرح, لیکن انہیں رکوع دے وچوں کٹ کر لیا, کچھ جلدی کر لیا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں رکوع دی تھیوری کرا دی, نماز دی تھیوری کرا دیتا. نماز دی تھیوری ہن اتوں پھر نتیجے علماء صوفی آ جڑے رہے پیر لوگ ہوں نے یہ پھر نتیجے کرتے ہیں, یہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ نماز دے وچوں جدوں کڈ لیندا چیز نماز دے وچ بےایمانی کر گیا ہے, پوری پڑھنا سی رکوع پورا نہیں پڑھیا, وہ سودا تولن لگیا کیوں نہ بےایمانی کرے گا. اللہ دے سامنے جڑا بندہ چکیا دا ادوں نہیں مڑیا. توجہ دیو میری گل دے, اے صوفیاء دی گل جی جڑے لوکاں نوں مانجدے نے. وہ تو اللہ دے رکوع کردیا ہویا اس رکوع دے اندر بےایمانی کر گیا کہ تو جدوں سودا تولے گا, انصاف کرے گا, کوئی گل کرنی پے گی تو کدوں صحیح کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے چاہتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے لوگوں نے پوچھا, بڑی اہم گل ہے, رکوع سجود تے گل مکنی سجدے اور رکوع تے سارے. آپ نے ایک بار اور جڑا جس صحابی نے حدیث بیان کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ مدینے کے اندر نویں نویں گئے سن, نویں نویں شریعت, نواں نواں سب کچھ ہے, یہ حکم بھی نازل ہوتے پے سن. یہ پہلے دن سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کٹھیاں کر کے لوگوں نے آخیا کہ لوگوں تسیں کوئی بندہ شراب پیے تو وہ بارے کی رائے رکھتے ہو, کوئی بندہ بدکاری کرے وہ بارے کی رائے رکھتے ہو, پھر تیسری بات آتی ہے کوئی بندہ چور ہوئے وہ بارے کی رائے رکھتے ہو. صحابہ کرام کی عادت سی کہ وہ تھوڑی انہوں نے پتا کہ نبی پاک اس وقت نہیں پوچھتے پہ کہ انہوں نے پتا ہی نہیں اس گل کا, کچھ دسنا چاہتے نا, کوئی وحی آئی ہے, کوئی اللہ کی طرف کوئی حکم آیا جہاں وہ دسنا, وہ اگوں تھوڑی آتے ہیں جناب انج انہوں نے کہا تھی جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ جانتے سن, دسو کہ کی ہونا چاہیے اس بات. آپ نے فرمایا کہ یہ جڑا چوری کرنا ہے اور زنا کرنا ہے اور شراب پینا ہے یہ فحش اور برے کام نے, اور یہ سزا ہے, یہ سزا ملے گی. اور پھر آپ نے اگلی گل جی فرمائی وہ رکوع دے بارے کہتے ہیں
نے فرمایا کہ رکوع دا چور ہے، رکوع جڑا پورا نہیں کرتا، سجدہ پورا نہیں کرتا، یہ انہاں چوراں دے نالوں بھی بڑا چور ہے۔ اس دور کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ خلاف تو بھی زیادہ ہوئے گی۔ ایک بندہ شراب پیندا ہے، ایک بندہ زنا کردا ہے، یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، غور نہیں کرتے۔ شراب پیندا ہے، زنا کردا ہے، چوری کردا ہے، ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਘੱਟ ਹੈ۔ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ۔ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ خلاصہ کلام یہ نکلیا، آنے بھی ہے، سردی بھی ہے، وضو بھی کرنے ہیں، ٹائم بھی ضائع کرنے ہیں اپنا، اور اس تو بعد بھی ایک محض چھوٹی جہی گالی کی وجہ نال اسی اپنا رکوع خراب کر کے جہدے وچوں اسی رفتاں تے بلندیاں لے کے جانا سی، اس رکوع چ اسی چور بن کے چلے جائیے، کتنی خسارے کی بات ہے۔ لیکن کرے کون ہے گل، اس تے عمل کون کرے؟ سانوں نماز پڑھن اسی آ تے جانے لیکن سانوں کام ہی بڑے ہوندے نے۔ میں نے نماز پڑھنا بعض اوقات انسان میں پیشاب آ گیا سخت یا کوئی پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اسی جدوں نماز پڑھن آ گئی سانوں کالی کے بڑی ہوندی ہے، سانوں پھر شیطان بھی کالی پاندا ہے انسان نوں، وہ ایسیاں بھلی دیاں چیزاں یاد کراندا ہے کہ جہڑیاں اگے پیچھے سانوں یاد نہیں آندیاں۔ تے جڑی میں پہلے دن درس دے وچ شروع دی گل کیتی سی کہ ذکر ہے نماز، اور ذکر ہے ہی دراصل غفلت اور دنیا کے کاموں تو خلاصی پا جانا ہے۔ نماز پڑھنا آ جائیں گے اسی 15-20 منٹ میں دنیا تو خلاصی نہ پا سکتے، دیکھنا ٹیلی فون آ جاتا ہے، کئی لوگ صاف تو نکل کے جا کے ٹیلی فون ہی دفاع کرو بند کرو، جنہوں نے کوئی نہیں جیب تو بھی تو بچ گئے ہیں۔ تو نماز کی حالت بندہ آخے کہ پھر وہ سننا کوئی ضروری ہے۔ سارے علماء کہتے ہیں ٹیلی فون ایک ادھی باری یہ ہوتا موت کا کسی کو موت ہو گئی، اگر ہو بھی جائے موت تو پھر کیا بندہ اسے کڑے نس جاتا، نماز چھڑ جائے گا وہ، لہٰذا مت سنو وہ فون بند کر دو۔ تے ایسے سکون دے نال پھر نماز پڑھا گے تائیں جی سانوں ہر چیز نوں پیچھا کرے جو ہاتھ پا گے سب کچھ چل چلے۔ کیسا مسافر ہے جڑا آخرت دے اندر چلا گیا ہے، رب دے حضور حاضر ہو چکا ہے، تے او پھر انہیں رکوع کیتا ہے، پھر جدوں اس سوچ دے نال مکمل امن اور سکون دے نال رکوع کرے گا، تسبیحات کرے گا، انہاں دے مطلب تے غور کرے گا، پھر اس جدوں یقین ہو جائے گا انہوں اطمینان کہ واقعی میں صحیح رکوع کر لیا، پھر وہ سیدھا کھڑا ہوئے گا۔ پھر اے رکوع جڑا انسان نوں بلندیاں عطا کردا ہے، اور اے وہ رکوع ہے جہدے بارے قرآن شریف میں کہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔